بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 5 تنوین. پرانی قاعدے کی 4 تختیں گزر چکی ہیں، 5ویں تختی ہے تنوین. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 زبر کے اندر 2 زیر کے اندر 2 پیش کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. اصل میں 2 زبر میں 2 زیر میں 2 پیش میں اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن. جیسے میم 2 زبر من، میم نون زبر من، میم 2 زیر من، میم نون زیر من، میم 2 پیش من، میم نون پیش. اسی طرح آپ دیکھیں نا تمام حروف میں دیکھیں واو 2 زبر ون، واو نون زبر ون، یہ نون ہے نا. تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے. اس تختی کے اندر یہ ہے کہ اس میں غننے کی مشق کرائیں. کس کی مشق کرائیں؟ تو یہ غنہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس میں کون سا غنہ ہوگا؟ کس غننے کی مشق کرائیں گے؟ غننے کی 2 قسمیں. ایک غنہ ہے زمانی، ایک غنہ ہے آنی. غنہ زمانی وہ ہے کہ ایک الف کی مقدار اس میں غنہ ہو. کتنا ہو؟ ایک الف کی مقدار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور غنہ آنی وہ ہے کہ جو نون ساکن، نون تنوین یا میم ساکن کے ذات کے اندر جو تھوڑا سا غنہ پایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ آنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نون مشدد میم مشدد میں تو ہمیشہ غنہ زمانی ہوتا ہے ایک الف کی مقدار میں. نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کے اندر اس میں اگر اخفا ہوگا، کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. تو اخفا کی صورت میں اس میں کون سا غنہ ہوتا ہے؟ غنہ زمانی. اور اگر ادغام ہوگا میم ساکن میں اس صورت میں بھی غنہ زمانی. نون ساکن کے اندر ادغام ہوگا اس صورت میں بھی غنہ زمانی. لیکن اگر نون ساکن میں اظہار ہوگا، میم ساکن میں اظہار ہوگا یا نون تنوین میں اظہار ہوگا تو اس صورت میں اس میں غنہ آنی ہوتا ہے. کون سا غنہ ہوتا ہے؟ آنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نون ساکن کے اندر یا میم ساکن کے اندر یا نون تنوین کے اندر جو تھوڑا سا غنہ ہے جو اس کی صفت ہے وہ اگر باقی نہ رہیں تو نون نہیں رہے گا، نون باقی نہیں رہے گا. وہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وقف کے اندر عالمین، یہ نون میں تھوڑا سا غنہ ہوا نا تو نون ظاہر ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. کیا ہے؟ تو نون ساکن کے اندر، نون تنوین کے اندر، میم ساکن کے اندر جس وقت ہم اظہار کریں گے تو نون کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون کو کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. پھر دوسری بات ہے کہ غنہ یعنی اخفا کے لیے جو اس میں نون ساکن یا نون تنوین کے اندر جو اخفا ہوتا ہے، اخفا کے لیے حروف اخفا کا شرط ہے. کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد حروف اخفا کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھ میں آیا؟ قال اولم تؤمن، قال بلا. ادھر غنہ نہیں ہوا نا، غنہ زمانی ہوا. قال اولم تؤمن، قال بلا. یہاں پر نون ساکن ہے تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو اس میں غنہ آنی ہوگا. کون سا غنہ ہوگا؟ قال اولم تؤمن، غنہ آنی. صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کو ہم پورا غنہ کریں گے تو نون مشدد ہو جائے گا. جیسے ولا جان، اب اس کے اندر نون مشدد ہے تو اس میں کون سا غنہ ہے؟ غنہ زمانی. کون سا غنہ ہے؟ نون مشدد یا میم مشدد پر جب وقف کریں گے تو اس میں کون سا غنہ ہوگا؟ چاہے اس میں وقف کریں چاہے ملا کر پڑھیں. نون مشدد میم مشدد میں چاہے وقف ہم کر کے پڑھیں یا ملا کر پڑھیں اس صورت میں اس میں کون سا غنہ ہوگا؟ زمانی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اور اگر نون ساکن کے اندر ہم وقف کریں گے یا نون ساکن نہ ہو لیکن ہم ساکن کریں، میم ساکن کو ساکن کریں، اس میں ہم وقف کریں گے تو اس صورت میں جو غنہ ہوگا کون سا غنہ ہوگا؟ آنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن. تھوڑا سا غنہ ہوا نا، یہ تھوڑا سا غنہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ آنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ملا کر پڑھیں گے قال اولم تؤمن قال بلا، پھر غنہ ہوا. کیوں غنہ ہوا؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا آیا ہے، اس کی وجہ سے اخفا ہوا ہے. اخفا کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اب نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون آئے گا تو ادغام ہوگا. اگر ہم یرملون نہیں پڑھیں گے، من لدن کے اندر آپ من پڑھیں گے تو ادغام ہوگا. من پر وقف کریں گے ادغام ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کیوں نہیں ہوگا؟ آگے ہم نے حرف پڑھا نہیں ہے تو قاعدہ جاری نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. من لدن کے اندر میم نون زیر من ہے نا، آگے لام ہے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو نون ساکن کا لام میں ادغام ہوگا. اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے
ولیکن لا یعلمون، ولیکن لا، ولیکن وقف کریں گے کس طرح کریں گے؟ ولیکن کریں گے نا، ولیکن تو نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وقف کی صورت میں وہ قاعدہ ٹوٹ جاتے ہیں. قاعدہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح جب ہم نون ساکن کے بعد حرف نہیں پڑھیں گے، نون تنوین کے بعد حرف نہیں پڑھیں گے، تو وہاں پر اخفاء نہیں ہوگا، ادغام نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ کیا ہوگا؟ اظہار. کیا ہوگا؟ اور اظہار کے اندر نون اور میم کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے. نون اور میم کو کیا کرنا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بعض لوگ اس کے اندر اخفاء کرتے ہیں، میم دو زبر من، میم دو زیر من. یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ اخفاء کے لیے شرط یہ ہے کہ نون تنوین کے بعد حروف اخفاء آ جائیں. نون تنوین کے بعد حروف اخفاء آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادغام کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے. اقلاب کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ نون تنوین کے بعد با آ جائے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اگر نہیں آئے گا تو ادغام بھی نہیں ہوگا، اقلاب بھی نہیں ہوگا، اخفاء بھی. اور اظہار اس لیے ہوگا کہ نون ساکن نون تنوین کے اندر، میم ساکن کے اندر اصل اظہار ہے. اصل کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اظہار کیا ہے؟ اصل ہے. حروف حلقی آنے سے بھی اظہار ہوتا ہے، لیکن اظہار اگر آپ اس پر وقف کریں گے تب بھی اظہار ہوگا. نہیں سمجھے؟ نون ساکن پر ہم وقف کرتے ہیں ولیکن، تو ولیکن تو نہیں پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ ولیکن پڑھیں گے نا. نون ساکن پر وقف کریں گے نا. کیوں؟ آگے والا حرف ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. جب اگلا حرف ہم نے نہیں پڑھا ہے تو نون کا لام میں ادغام نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. الیکم مرسلون، الیکم پر ہم نے وقف کیا تو میم کا میم میں ادغام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ آگے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے ادغام والا حرف، تو ادغام کیسے ہوگا؟ تو جب ادغام نہیں ہوگا، اخفاء نہیں ہوگا، اقلاب نہیں ہوگا نون تنوین کے اندر، نون ساکن کے اندر، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اظہار اصل ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اظہار کیا ہے؟ اصل ہے. اور اظہار کے اندر نون ساکن کا مقدار اور میم ساکن کا جو غنّے کا مقدار ہے وہ غنّہ آنی ہے. کون سا ہے؟ کون سا غنّہ ہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اظہار والی کیفیت ہے. کون سی کیفیت ہے؟ یہاں پر ادغام والی کیفیت بھی نہیں ہے، یہاں پر اخفاء والی کیفیت بھی نہیں ہے، اور اقلاب والی بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو جو ہے نا اخفاء کریں گے نا تو میم کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، یعنی نون تنوین کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے. تو نون تنوین کے بعد جب میم آئے گا تو ادغام ہوگا کہ نہیں؟ من مین من پھر پڑھنا صحیح ہے. پھر مم میم اس طرح پڑھیں گے نا، مم میم من پڑھیں گے نا. پھر بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. آگے با آ رہے پھر بم اقلاب ہوگا نا، بم بیم بن ایسے ہوگا نا. لیکن یہاں پر جو ہے نا کہنا میں اظہار کی کیفیت ہے. کون سی کیفیت ہے؟ یعنی نون تنوین کے اندر ہم نے اظہار سکھانا ہے بچوں کو، اور اظہار کے اندر جو غنّہ آنی ہے وہ مشکل ہے، وہ سکھانا ہے. غنّہ زمانی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو آتا ہے. غنّہ آنی مشکل ہے. یہاں پر اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ غنّے کی مشق کرائیں. کون سے غنّے کی مشق کرائیں گے؟ غنّہ آنی کی. غنّہ آنی مشکل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غنّہ زمانی تو مشکل نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کے اندر کون سا غنّہ ہوگا؟ غنّہ آنی، یعنی معمولی سے مقدار میں. دوسری بات، میم پر میم کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہے، اسی طرح جو ہے نا یہ رال کے ساتھ اور اس طرح دال کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، رسم الخط میں ہے. کس میں ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر دو زبر کی تنوین پر ہم وقف کریں گے، چاہے اس میں یا لکھی ہو چاہے اس میں الف لکھا ہو، اس کو الف سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ ہاں. اگر چاہے اس میں یا لکھی ہو چاہے الف لکھا ہو، وقفاً اس کو کس سے تبدیل کریں گے؟ الف سے تبدیل کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں. تو اس کی جو ہے نا ادائیگی کس طرح ہوگی؟ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، اتنا غنّہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ غنّہ اس میں نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تختی جو لکھی ہے، اس تختی کو یعنی اس کے اندر تنوین ہے. کیا ہے؟ تنوین. اور تنوین جو ہے نا تنوین میں غنّہ ہوتا ہے. اور غنّہ کہاں سے آدھا ہوتا ہے؟ کہاں سے آدھا ہوتا ہے؟ تو تختی نمبر 4 حرکات ہے نا، اس کو مخارج کے اعتبار سے لکھا تھا. کس اعتبار سے لکھا تھا؟ یعنی سب سے پہلے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، قاف، کاف، جیم، شین، یا اس طرح کر کے
آخر میں میم آیا تھا، صحیح ہے نا، تختی نمبر 4 کے اندر۔ تختی نمبر 5 میں اس کو یہاں سے لکھا ہے، ادھر سے لکھ کے آخر میں حمزہ تک لے کر گئے۔ کہاں تک لے کر گئے؟ کیوں؟ اس کے اندر مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غنہ ہے، کیا ہے؟ اور غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ناک سے، خیشوم سے ادا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا کیا نام ہے میم کو لیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے پھر با ہے، پھر واو ہے، پھر فا ہے، اس طرح کر کے یہاں آخر میں حمزہ کی طرف لے کر آئے۔ آخر میں کس طرف لے کر آئے ہیں؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ مخارج یعنی تختی نمبر 4 مخارج کے اعتبار سے حمزہ ہا، عین ہا، بین خا، جس طرح مخارج نکلتے ہیں اسی طرح وہ حروف بھی اسی طرح لکھے ہوئے ہیں اس تختی میں۔ اور اس تختی میں اس کے برعکس ہے، اس کے کیا ہے؟ یعنی اس میں میم سب سے آخر میں، حمزہ پہلے، اس میں جو ہے نا کیا ہے میم سب سے پہلے، حمزہ آخر میں۔ اس کی میں نے آپ کو مناسبت بتائی، مناسبت کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا غنہ ہے، اور غنہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خیشوم سے ادا ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اور غنے کا تعلق میم کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، نون چونکہ وہ اندر سے ادا ہوتے ہیں اور میم باہر سے نا ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتے ہیں، بات سمجھے نا۔ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا کیا نام ہے خیشوم کے قریب سب سے زیادہ میم ہے، تو سب سے پہلے اس کو لیا ہے، سب سے پہلے اس کو کیا کیا ہے؟ اس کو لیا۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی سب سے آخری مخرج یہ ہے تو اس کو لیا ہے، حروف کے اندر، حروف کے اندر سب سے آخری مخرج یہ ہے، صحیح ہے۔ اور غنے کے اعتبار سے بھی آخری مخرج خیشوم ہے، صحیح ہے نا، تو اس کو جو ہے نا کیا نام ہے اس ترتیب سے لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے تختی نمبر 5 تنوین، ہاں، تنوین کی بحث جو ہے نا گزر گئی، صحیح ہے نا۔ ایک بات اس میں اور یاد رکھنا، حرکات کل 3 ہیں، حرکات کل کتنے ہیں؟ 3 ہے، زبر زیر پیش۔ بعض لوگ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو بھی حرکات شمار کرتے ہیں، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش کو بھی حرکات شمار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حرکات کل 9 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 9 نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حرکات کل کتنی ہیں؟ 3 حرکات ہیں، زبر زیر پیش، بس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ 2 زبر جو ہے نا اس کے اندر بھی زبر زیر پیش ہے، دوسرا زبر دوسرا زیر دوسرا پیش جو ہے یہ نون ساکن کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ نون ساکن کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے۔ کس کے لیے لکھا ہے؟ جس کے اندر نون ساکن ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش لکھے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کڑی حرکات جو ہے نا کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش، یہ کوئی حرکات نہیں ہے، یہ کوئی حرکات نہیں ہے، بلکہ یہ حروف مدہ ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ یہ حروف مدہ ہے۔ بات سمجھے نا؟ کڑا زبر الف مد ہے، کڑی زیر یا مد ہے، اور الٹا پیش واو مد ہے۔ چونکہ یہ رسم الخط میں حروف مد لکھے ہوئے نہیں ہے، رسم الخط میں یہ لکھے ہوئے نہیں ہے، لیکن نقل متواتر میں قرآن کریم حضور علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا ہے، اور حضور علیہ السلام پر جس طرح نازل ہوا ہے، صحابہ کو جس طرح سکھایا ہے، صحابہ نے تابعین تبع تابعین ہم تک جس طرح پہنچا ہے، اس میں یہ حروف مد پڑھے جا رہے ہیں، پڑھنے میں یہ کیا ہے؟ حروف مد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو اس کی پہچان کے لیے کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش دیا ہے، یہ حروف مد کی پہچان کے لیے دیا ہے، سمجھے نا؟ الف مدہ واو مدہ یا مدہ اس لیے نہیں دیے کہ رسم الخط میں داخل نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ رسم الخط میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے الف مدہ واو مدہ یا مدہ نہیں دیا ہے، سمجھے نا؟ لیکن نقل متواتر میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے کڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام لے کر آئے ہیں، کڑی زیر کو یا مدہ کے اور الٹا پیش کو واو مدہ کے۔ عربی کے جو مصاحف ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو کڑا زبر کی جگہ انہوں نے الف صغیرہ لکھا ہوا ہے، زبر بھی دیے، ساتھ میں چھوٹا سا الف لکھا ہے، ہاں، جیسے میم مالک یوم الدین کے اندر میم کے اوپر زبر بھی ہے اور ساتھ میں چھوٹا سا الف لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے با کڑی زیر بی کے اندر جو ہے نا ہم نے با کڑی زیر بی لکھا ہے، انہوں نے با کے نیچے زیر لکھے اور چھوٹی سی لمبی یا لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح با الٹا پیش بو ہم نے لکھے ہیں تو اس نے با کے اوپر انہوں نے پیش لکھے اور ساتھ میں چھوٹا سا واو لکھا ہے۔ یہ وہ حروف مدہ کی طرف اشارہ ہے جو حروف مدہ پڑھنے میں تو ہے لیکن رسم الخط میں نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے حروف دیے ہیں، سمجھے نا؟ لہو کے اندر آپ دیکھیں عربی مصاحف کے اندر، عربی مصاحف میں لہو جو ہے نا ہاں کے اوپر پیش ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا واو لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بیہی میں ہاں کے نیچے زیر ہے اور ساتھ میں چھوٹی سی لمبی یا لکھی ہوئی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ لمبی والی یا چھوٹی سی لکھی ہوئی ہے، ہاں، یعنی وہ جو ہے نا کیا نام ہے جو حروف مدہ پڑھنے میں ہے لیکن رسم الخط میں نہیں ہے، تو وہ ان کو ان حروف سے انہوں نے ظاہر کیا ہے اور یہاں پر کڑی حرکات سے ظاہر کی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر ہم ان کو 9 حرکات شمار کریں گے تو
وہ تو ان مصاحف کے اندر تو کڑی حرکات نہیں ہے، پھر ان کو کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان مصاحف میں عرب کے جو مصحف ہیں اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے کھڑی حرکات تو نہیں ہے. جب اس میں کھڑی حرکات نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ عربوں کے ہاں جو ہے نا کیا نام ہے حرکات جو ہے نا وہ 6 ہیں. تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کہیں پر 6 ہو کہیں پر 9 ہو، ایسے تو نہیں ہو سکتے. بہرحال بات یہ ہے کہ حرکات کل کتنے ہیں؟ 3 ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ 2 زبر والی میں نے آپ کو کہانی بتائی کیا ہے کہ 2 زبر اصل میں نون ساکن کو ظاہر کرنے کے لیے 2 زبر آئے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں صحیح ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے ہماری جو آج جو ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا. ان میں ان باتوں کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھے؟ اچھا اس کے جو ہے نا کیا نام ہے پڑھنے کا ترتیب کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ پڑھیں. میم 2 زبر من، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، میم 2 پیش من، من 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 من. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح بعد و زبر من پڑھیں. بعد زبر من، بعد زیر من، بعد پیش من، من من من. اچھا اس میں جو ہے نا کیا نام ہے رال 2 زبر رن، یہ ادائیگی خیال کرنا ہے. رال 2 زبر رن، دال 2 زبر رن، رال 2 زیر رن، دال 2 زیر رن، رال 2 پیش رن، دال 2 پیش رن، رن رن رن. رن رن رن. تھوڑا سا غنہ ہوگا. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غو کے اندر بھی خیال کرنا ہے، سا کے اندر بھی خیال کرنا ہے. یہ زبر میں زا سختی سے پڑھا جا رہے ہیں اور رال نرمی سے پڑھا جا رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے زبر پڑھ لیتے ہیں. زبر کی جگہ کیا پڑھ لیتے ہیں؟ زبر. اور را کی جگہ زا پڑھ لیتے ہیں. تو اس چیز کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. اچھا را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، 2 زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی. جس طرح ہم نے جو ہے نا کیا نام پیچھے پڑھا تھا کہ 1 زبر را کے اوپر 1 زبر یا 1 پیش ہو تو را پر ہوگی، 1 زیر ہو تو باریک ہوگی. اسی طرح یہاں پر بھی اس تختی میں بھی را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو را پر ہے اور اگر 2 زیر ہو تو باریک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ہم نے وہاں آپ کو پڑھایا تھا کہ جو ہے نا کیا نام ہے موٹے حروف کے اندر جو ہے درجات ہم نے بتائے تھے حرکات کے اعتبار سے. کس اعتبار سے بتائے تھے؟ حرکات کے اعتبار سے. تو حرکات کے اعتبار سے 5 درجات بنتے تھے. صحیح ہے نا؟ تو اس کے اندر چونکہ 3 درجات ہیں زبر زیر پیش میں، تو یہاں پر بھی اسی طرح 3 درجات ہوں گے. زبر یعنی جیسے 1 زبر جس درجے میں موٹا پڑھا جائے گا، موٹا حرف 1 درجے میں زبر کی کیفیت میں جس طرح پڑھا جائے گا، 2 زبر میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا. جس طرح زیر میں پڑھا جائے گا 2 زیر میں بھی اسی طرح، جس طرح پیش میں پڑھا جائے گا 2 پیش میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا. یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا 5 درجات ہم نے بتائے تھے. جب موٹا حرف کے اوپر زبر ہو اور ساتھ میں الف ہو تو سب سے زیادہ موٹا پڑھا جائے گا. دوسرے نمبر پہ صرف زبر ہو، تیسرے نمبر پہ پیش ہو، چوتھے نمبر پہ ساکن ماقبل زیر ہو، 5ویں نمبر پہ اس کا اپنا زیر ہو. یہ بتایا تھا نا ہم نے. ہاں تو یہاں پر چونکہ ساکن ماقبل زیر بھی نہیں ہے اور الف بھی نہیں ہے تو 3 درجے رہ گئے، یعنی زبر والا، زیر والا اور پیش والا. سمجھے نا؟ تو زبر والا جس طرح ہم نے زبر میں پڑھا تھا اسی طرح 2 زبر میں بھی اس کے برابر ہے، اور زیر والا جس طرح ہم نے زیر میں پڑھا تھا 2 زیر والا بھی اس کے برابر ہے. پیش والا جیسے ہم نے 1 پیش میں پڑھا تھا 2 پیش بھی اس کے کیا ہے؟ برابر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھ آپ کس طرح پڑھیں گے. مثلا خا 2 زبر خن، خا 2 زیر خین، خا 2 پیش خن، خن خین خن. یہ آپ کو سمجھا؟ خن خین خن. سمجھ میں؟ خا اس میں ہم نے الف پڑھا نا، خا 2 زبر خا، اس کا الف پڑھا. اب دیکھو یہ زیادہ موڑ، خا 2 زبر خن، خن خا اس سے تھوڑا کم ہے. دیکھا؟ خا 2 زبر خن، خا 2 زیر خین، خا 2 پیش خن، خن خین خن. ہم سمجھ میں آئے؟ اسی طرح قاف کا بھی
بھی اسی طرح ہے. قاف دو, دیکھو قاف جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے ساتھ الف آ رہے ہیں نا, ہجے کرتے ہوئے الف آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ قاف تو یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے, سب سے زیادہ موٹا. قاف دو زبر قن, قن قا, قاف اور قن, یہ قن قا جس سے الف پڑھا جا رہا ہے اس سے تھوڑا کم ہے. دیکھیں قاف دو زبر قن, قاف دو زیر قن, قاف دو پیش کن, قن قن کن. سمجھ میں آئے؟ تو اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے پوری تفتی اسی طرح پڑھیں گے. صحیح ہے. اچھا یہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو کھینچتے ہیں میم دو زبر من. صحیح ہے. اب کھینچنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی مرضی کھینچ کر پڑھیں, لیکن ہم جو ہے نا کھینچ کر نہیں پڑھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جب ہجے کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے کلمات آتے ہیں, بچوں کے اتنے سانس ہوتے نہیں ہے کہ اس کو کھینچ کر پڑھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے یہ نون جو ہے نا منون ہے. کیا ہے؟ منون ہے. اور یہ کلمے کے اعتبار سے, کس اعتبار سے؟ حروف کے اعتبار سے نہیں ہے. جس طرح الف با تا ثا کے اندر الف لام الف با الف کے اندر حروف کے اعتبار سے پڑھے جا رہے تھے, الف لام میم کے اندر حروف کے اعتبار سے. یہ حروف کے اعتبار سے پڑھے نہیں جا رہے, حروف کے اعتبار سے پڑھے نہیں جا رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ہم ہجے کرتے ہیں اور ہجے کے بعد من مین یہ آگے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا اس کو جو ہے نا کیا نام ہے ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اور تھوڑا سا ٹیر ٹیر کر جیسا میں نے پڑھا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح ملا کر من من من, بن بن بن. صحیح ہے. بن 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 یہ بھی صحیح ہے. بن 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 صحیح ہے. من 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 یہ بھی صحیح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اس طرح بھی صحیح. بات سمجھے؟